أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين أجمعين. بإسنادكم نفعنا الله بعلومكم إلى الحافظ المحدث عبد الغني المقدسي رحمه الله أنه قال في كتابه عمدة الأحكام: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، عمدۃ الاحکام، اس کی کتاب البیوع انشاءاللہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ طلباء کے لیے یہ کتاب یقیناً معروف ہوگی، اور اس کی تعریف میں زیادہ وقت انشاءاللہ ہمیں درکار نہیں ہوگا۔ عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، حافظ عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ، ان کی تالیف ہے، اور اس تالیف میں ان کی دو شرائط تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ حدیث لی جائے جو صحیحین کے اندر ہو، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، اور دوسرا یہ کہ وہ احادیث ذکر کی جائیں جو احکام سے متعلق ہوں، اور احکام کہہ کر جو مناقب، فضائل، ایمانیات، عقیدہ اور تفسیر، الفتن، اور اسی طریقے سے جو علامات الساعہ یا اشراط الساعہ کے ابواب ہیں، وہ اس سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک اہم ترین جو کتاب ہے وہ کتاب البیوع ہے۔ یہ احادیث جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ نے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ پہلے پڑھی ہوں گی، عمدۃ الاحکام کی احادیث، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ اس میں جو معانی ہیں اور جو اس کے شرعی
جو اس کی وضاحت ہے یا توضیح ہے، اور دوسرا اس کا جو عصر حاضر میں جو اس کی تطبیق ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بیوع کے ابواب ہیں ان کو ہمارے دور حاضر کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑنا، منسلک کرنا، ان کی تفہیم، یہ اصل ہمارا مقصود ہے۔ تو کتاب البیوع جو پڑھ رہے ہیں آپ، تو اس کو پڑھنے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ کتاب البیوع پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو بیوع کا باب ہے، یہ کتاب ہے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ شریعت کے دو رخ ہیں، یا شریعت کے دو طرح کے معاملات ہیں۔ ایک جس کو ہم کہتے ہیں معاملات، اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں جو ابواب، جو عبادات کے ہیں۔ تو عبادات کا جو باب ہے وہ الگ باب ہے، اس میں بہت ساری تفاصیل آپ پڑھتے رہتے ہیں، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، اور دوسری جو ابواب ہیں ان کو ہم المعاملات کہتے ہیں۔ معاملات میں پھر بہت طرح کے ہمارے سامنے ابواب آتے ہیں، جن میں کتاب الاطعمہ ہے، کتاب الاشربہ ہے، کتاب اللباس ہے، کتاب النکاح و طلاق بھی بعض علماء نے معاملات میں شمار کی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب البیوع ہے۔ اور جو معاملات ہوتے ہیں اصل میں یہ عقود پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں اکثریت جو ہوتی ہے، اغلب جو معاملات ہوتے ہیں وہ عقود پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی نہ کوئی عقد ہوتا ہے، یا عقد ہو رہا ہوتا ہے، یا عقد کی تحلیل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے نکاح ہے تو یہ عقد ہے، عقد نکاح ہے، اور طلاق کیا ہے؟ یہ اس عقد نکاح کو ختم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بیوع کے جو ابواب ہیں یہ عقد پر مشتمل ہوتے ہیں، اور عقود کی کئی طرح کی اقسام ہوتی ہیں۔ علماء نے عقود کی تقریباً 4 یا 5 اقسام جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ مثلاً عقود جو ہیں وہ تبرعات پر مشتمل ہوتے ہیں، عقود تبرعات۔ عقود تبرعات سے کیا مراد ہے؟ کہ جس میں فریقین ہوتے ہیں، ان کے درمیان عقد ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک جانب دوسری جانب پر احسان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرض کا معاملہ ہے، اب قرض ایک عقد ہے، لیکن یہ عقد تبرع ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک عقد ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عقود المعاوضات۔ عقود المعاوضات، عقود المعاوضات میں بہت سارے ابواب آتے ہیں، ان میں ایک اہم ترین باب جو ہے وہ بیوع کا باب ہے۔ اس میں اجارہ بھی آتا ہے، اس میں سلم بھی آتا ہے، اور کچھ ابواب ہیں جن کو ہم کہتے ہیں عقود التوثیقات والضمانات، جیسا کہ حوالہ ہے، کفالہ ہے، رہن ہے، ضمان ہے۔ تو یہ میں نے بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عقود کی ایک تصویر رکھی ہے۔ جی، عقود توثیقات، ثقہ سے توثیقات و ضمانات۔ توثیقات اور ضمانات یعنی جس میں کسی چیز کو پختہ کیا جاتا ہے، ضمان دی جاتی ہے، جیسے حوالہ ہے، کفالہ ہوتا ہے، وکالہ ہوتا ہے۔ وکالہ بھی ایک قسم ہے، ضمان، کسی کی ضمانت دینا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ عقود المعاوضات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں بہت سے ابواب آتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا بیوع ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے اجارہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں سلم ہے، اسی طریقے سے اس میں مزارعات ہے، اسی طریقے سے اس میں مساقات ہے،
ٹھیک ہے. جو اسی طریقے سے اس میں جو اعلیٰ کا باب آتا ہے. تو یہ بہت سارے ابواب ہیں جو کہ علماء نے ذکر کیے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں مائک بند ہو، مائک بند ہو گیا میرا. ادھر سے چیک کرو تار. چیک کریں. جی آواز آ رہی ہے پیچھے؟ اچھا. اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر کچھ تصویر رکھی ہے. تو بیوع کا جو باب ہے نا، ہمارے ہاں خاص طور پہ میں یہ ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ الحدیث کے اندر جو بیوع کے ابواب ہیں ان پر توجہ بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس جب آپ دیکھیں گے جو غیر اہل حدیث جو افراد ہیں یا ان کے جو ادارے ہیں، ان کے بیوع کے اوپر بڑا ایک توجہ ہے اور ان کی بیوع پر بڑی ایک گرفت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے بہت سارے ادارے اسی بیوع کے معاملے پہ کام کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہمارے جو اسلاف تھے، جو محدثین ہیں، جو مفسرین ہیں، ان کا بیوع پر اور یہ معاملات جو خاص طور پہ جو عقود معاوضات ہیں ان پہ بڑی گرفت ہوا کرتی تھی. اور وہ خاص طور پہ اپنے جو عصر حاضر کے جو ان کے صورتیں تھیں اس کی بیوع کی، اس پہ بڑی ان کی پکڑ تھی. میں صرف آپ کو ایک دو مثالیں اس کی دیتا ہوں. صحیح بخاری ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت معروف کتاب ہے. اس میں صحیح بخاری میں کتب کی تعداد کتنی ہے؟ 97. ہاں، کسی نے 97 ذکر کی ہے، کسی نے 98، کسی نے 99. اور اگر آپ باب بدل الوحی کو بھی کتاب شمار کر لیں تو تقریباً 100 کی تعداد بنتی ہے. صحیح. اب 100 کتابیں ہیں، اس میں ایمانیات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ عبادات بھی ہیں، جہاد کے بھی اس کے اندر ابواب ہیں. لیکن اگر آپ صرف جو معاملات کے ابواب ہیں، اور معاملات سے میری مراد ہے عقود معاوضات، ٹھیک ہے نا، معاملات سے میری مراد کیا ہے؟ عقود معاوضات. نکاح اور طلاق کو میں معاملات میں شمار نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ صرف عقود معاوضات کی بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے عقود معاوضات میں اپنی کتاب میں کتنی کتابیں ذکر کی ہیں؟ 16 کتابیں. یعنی تقریباً جو صحیح بخاری ہے اگر آپ شمار کریں تو اس کا 16% تقریباً جو ہے پوری کتاب کا 16% تقریباً وہ عقود معاوضات مالیہ پر، ٹھیک ہے نا، مشتمل ہے. کتاب المساقات، کتاب المزارعہ، کتاب الحرث، اسی طریقے سے کتاب البیوع، کتاب الاجارہ، کتاب الجعالہ، کتاب الحوالہ، کفالہ، ضمان، رہن. ٹھیک ہے. 16 کتابیں ہیں جو امام بخاری نے ترتیب کے ساتھ ذکر کی. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بڑی گرفت تھی اس کے اوپر. اور کئی مقامات ایسے ہیں کتاب البیوع کے اندر کہ جہاں امام بخاری نے تنہا وہ موقفات اختیار کیے ہیں جس میں انہوں نے تمام پورے جمہور کے موقف کو رد کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی اتنی گرفت ہے امام بخاری. اور اس موقف پر امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ احادیث لے کر آتے ہیں دلائل کے ساتھ. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، میں ذکر کروں گا کہاں کہاں امام بخاری ایک منفرد موقف رکھتے ہیں بیوع کے اندر. وہ موقف ایسا ہے جو ائمہ اربعہ کا نہیں ہے، اور وہ موقف ایسا ہے کہ جو ان کے دور کے کئی محدثین کا بھی نہیں ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موقف کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا بلکہ اس پر دلائل پیش کیے، اور ایسا ٹھوس انداز سے موقف پیش کیا کہ بعد میں آنے والے علماء نے اس موقف کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. تو تقریباً جو ہے وہ 16 کتابیں میں نے آپ کو ذکر کی. اچھا، اسی طریقے سے آپ امام بخاری سے پہلے چلے جائیں، موطا ہے امام مالک رحمہ اللہ کی. موطا میں تو امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ جب کتاب البیوع کی طرف آتے ہیں تو وہ اپنے عصر حاضر کے بڑے طویل مسائل ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ میں سے جس نے موطا پڑھی ہے مکمل، اگر پڑھی ہو آپ نے کتاب البیوع وغیرہ،
تو امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ احادیث کم ذکر کرتے ہیں، مرفوع احادیث، آثار زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور آثار ذکر کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے فتاوی تفصیلی مسائل کہ بازار میں یہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے، اور یہ معاملہ ہے، اور اس کے اندر میری رائے یہ کیسے ہونا چاہیے، یہ حلال ہے یہ حرام۔ تو یہی معاملہ ہمارے اسلاف کا رہا، امام مالک رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ابو داؤد کی کتاب البیوع پڑھ لیں، بڑی جامع کتاب ہے۔ اور سنن اربعہ میں نے جو سب سے جامع کتاب پڑھی ہے کتاب البیوع میں، وہ جامع ترمذی کی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زبردست کتاب کتاب البیوع کے تعلق سے، اور کیا کیا مسائل امام ترمذی نے اس کے اندر تفسیر، آپ کو پتہ ہے امام ترمذی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حدیث ذکر کرتے ہیں، اس کا حکم ذکر کرتے ہیں، پھر عمل فقہا ذکر کرتے ہیں اس کو، اور بسا اوقات اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں۔ بہت سی جو بیوع کی چیزیں ہوتی ہیں، بیوع کے احادیث ہیں، ان کی وضاحت پیش کی، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے ایک حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعہ، آپ نے سنی ہوگی حدیث، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جو سب سے معروف تفسیر ہے، جو قدیم تفسیر ہے، وہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہے، جو انہوں نے جامع ترمذی میں پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید سے آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ دین، آیت الدین، ٹھیک ہے نا۔ آیت الصلاح نہیں ہے، آیت التوحید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آیت الجہاد نہیں ہے۔ سب سے طویل آیت، یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت کا آیت الدین ہونا، یہ کوئی محض اتفاقی بات تو نہیں ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیت کا ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک حرف جو ہے اس کے مقاصد ہیں۔ تو پورے قرآن مجید میں سب سے طویل آیت، آیت الدین رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب اگر ہماری نظر سے دیکھا جائے تو آیت التوحید ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، ہماری نظر سے دیکھا جائے تو آیت الصلاح ہونی چاہیے تھی مثلا، لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے طویل آیت کون سی رکھی ہے؟ آیت الدین، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کے اندر۔ تو یہ ہمیں اس طرف تنبیہ ہے، یا ہماری توجہ دلانا ہے کہ آپ کے جو بازار میں جو معاملات چل رہے ہیں نا، عقید اس کے بیوع کے معاملات، عقود، اس پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور ہماری اس پر گرفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ اس سے دور ہیں۔ اس کے کچھ اس کا جب میں نے جائزہ لیا تھوڑا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے علماء کے اس سے دور ہونے کے کچھ اسباب رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا میں 3 اسباب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مطلب اس کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہمارے علماء جو ہیں معاذ اللہ کو اس میں کوتاہی کا شکار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ نہیں ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ اور جو سنت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شدید متاثر ہے، لوگوں کے عقائد انتہائی زیادہ بگڑ چکے ہیں، عقیدے کے بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے، اور علماء، ظاہری بات ہے، جو علماء ربانیین ہیں، جو علماء الحدیث ہیں، ان کی تعداد ماضی میں کم رہی ہے، بڑی قلیل تعداد میں رہے ہیں، تو ظاہری بات ان کا توجہ ایک خاص جگہ پہ ہوتی۔ اب ہر کام ہر آدمی تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا جو توجہ کا مرکز بنایا وہ عقیدے کو بنایا، کہ عقیدے کی دعوت، حدیث کی دعوت، سنت کی دعوت، رد بدعات، رد شرک، یہ ان کا زندگی کا مقصد رہا، ٹھیک۔ تو زیادہ ان کی توجہ، میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے علماء نے بالکل ترک کر دیا، نہیں، کئی علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر، کتابیں موجود ہیں، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ سے لے کے آگے ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ تک، اور ہمارے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تک، ٹھیک ہے نا، محدثین اور علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کو اس طریقے سے توجہ نہیں ملی جس طریقے سے باقی موضوعات کو ملی، اور بڑی بنیادی وجہ جیسے میں ذکر کیا کہ عقیدے کے مسائل، ٹھیک ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو احناف ہیں یا دیوبندی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے ہاں اس پر زیادہ تحرک کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ رہی ہے، اب اس کو آپ وجہ اچھی سمجھ لیں یا بری سمجھ لیں، وجہ یہ رہی ہے کہ یہ جو مدارس ہے، جو علماء ہیں، یہ جو شخصیات ہیں علماء احناف کی، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین الملوک ہے، ٹھیک ہے نا، جو احناف ہے، حنفیت ہے، یہ بادشاہوں کا دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بادشاہوں کا دین ہوتا ہے، تو جب بادشاہ جب ایک نظام چلا رہا ہوتا ہے،
اس کو بہت سارے معاملات میں اس کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. اب جو مغل تھے، جو مغلیہ سلطنت تھی، ان کا جو ایک دین تھا، آپ کو پتہ فتح عالمگیری کس نے لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ کون تھا؟ ٹھیک ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو حنفیت تھی یا جو ان کے مسائل تھے وہ کہاں تھے؟ وہ ان کے مسائل تھے ان کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني